جادو کا اثر ٹوٹ رہا ہو تو شعبدے باز کو نیا شعبدہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کی حیرانی برقرار رہے، کیونکہ یہاں لوگوں کی حیرانی ٹوٹی اور وہاں شعبدے باز کا جادو غائب۔ ایک کہاوت سناؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک خبر دوں گا۔ کہاوت یہ ہے کہ عقل مند انسان قریب کا فائدہ دیکھنے کے بجائے دور کا نقصان سوچتا ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے اور اس پر بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن دراصل یہ تجارتی معاہدہ مودی کی شعبدے بازی اور بھارت کے لیے دور کا نقصان ہے۔ اس تجارتی معاہدے کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو 1000 کا قالین 2500 کا بتا کر 1800 کا بیچ دیا ہے۔ کیسے؟ سمجھاتا ہوں۔ مودی نے گھٹنے ٹیک کر ڈونلڈ ٹرمپ کی شرائط پر امریکہ سے تجارتی معاہدہ کیا ہے۔ مجبوری میں کیے گئے اس تجارتی معاہدے سے بھارت کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ بھارت کی معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ کیسے؟ سمجھاتا ہوں۔ تجارتی معاہدے کی پہلی ہی شق بتا دیتی ہے کہ معاہدہ کس کے حق میں ہے۔ امریکی مصنوعات بغیر ڈیوٹی بھرے یعنی مفت میں بھارت پہنچیں گی، لیکن بھارتی مصنوعات کو امریکی منڈیوں میں داخل ہونے کے لیے 18% ڈیوٹی دینا ہوگی۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات کے لیے ٹیرف بظاہر 25% سے کم کر کے 18% کیا ہے، لیکن یہ اب بھی اس 10% بیس ٹیرف سے زیادہ ہے جو واشنگٹن کی ناراضی سے پہلے لاگو تھا۔ اگر امریکہ کی ناراضی مکمل ختم ہو چکی ہوتی تو بھارت کے لیے بیس ٹیرف 10% ہی رکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو ٹرمپ نے مودی کو 1000 کا قالین 2500 کا بتا کر 1800 میں بیچ دیا ہے۔ بھارتی مصنوعات کے لیے ٹیرف کم تو کر دیا گیا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ آسانی سے امریکی منڈیوں میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ان کے شکار کا منتظر ہے۔ بھارتی پروڈکٹس ٹیرف کم ہونے کے باوجود امریکی خریداروں کو متاثر نہیں کر سکیں گی۔ وجہ صاف ہے، ٹیرف کم ہو جانے کے باوجود بھارتی مصنوعات بنگلہ دیش، ویتنام اور کمبوڈیا جیسے ممالک کی اشیاء سے سستی نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ممالک بھی تقریباً اتنا ہی ٹیرف انجوائے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے امریکی کسٹمرز بہتر معیار کی سستی اشیاء کو چھوڑ کر بھارتی پروڈکٹس کیوں خریدیں گے؟ اس تجارتی معاہدے سے بھارت کو ایک بڑا جھٹکا یہ لگا ہے کہ وہ اب روس سے سستا تیل نہیں خریدے گا بلکہ امریکہ اور وینزویلا سے مہنگا تیل خریدے گا۔ توانائی کے حوالے سے مودی کا یہ فیصلہ معاشی خودکشی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روس سے سستا تیل مزید نہیں خریدے گا بلکہ امریکہ اور وینزویلا سے مہنگا تیل درآمد کرے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے معیشت دان ہونا ضروری نہیں کہ مہنگا تیل خریدنے سے بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی، اور اگر سبسڈی دے کر قیمتیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی گئی تو مالیاتی خسارہ بڑھے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے بھارت میں مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پیٹرول، گیس، ٹرانسپورٹ اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدنے سے فائدہ صرف امریکہ کا ہوگا۔ بھارت کا اس میں شدید سفارتی نقصان بھی ہوگا، کیونکہ بھارت روس سے بڑے پیمانے پر دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے۔ نئی دہلی کو ماسکو کی سپورٹ اقوام متحدہ میں بھی ملتی ہے۔ اب روس کا بھارت پر اعتبار کم ہو جائے گا اور ملٹی الائنمنٹ پالیسی بگڑ جانے سے بھارت کی خطے میں تنہائی بڑھ جائے گی۔ تجارتی معاہدے میں امریکہ نے بھارت کو پابند کر لیا ہے کہ وہ اس سے $500 ارب کی مصنوعات خریدے گا۔ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی نے بھارت اور اس کے کسانوں کو بیچ دیا ہے۔ بھارت کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے اب $500 ارب کی امریکی مصنوعات خریدنا ہوں گی۔ توانائی، ٹیکنالوجی، زرعی مصنوعات اور دفاعی ساز و سامان خریدنے سے معاشی بوجھ بڑھے گا، زر مبادلہ کے ذخائر گریں گے۔ امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری سے زراعت مہنگی اور کسان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مقامی صنعت کو شدید دھچکا لگے گا اور میک ان انڈیا پالیسی بے جان ہو جائے گی۔ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مودی نے بھارت اور اس کے کسانوں کو بیچ دیا ہے۔ تجارتی
معاہدے کا بھارت کو ایک اور بڑا نقصان امریکہ پر اسٹریٹجک انحصار کی صورت میں ہوگا۔ بھارت سے ناراضی بڑھنے پر امریکہ معاہدے میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ کمزور مودی سرکار پر سیاسی دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ آج روس سے تیل خریداری کی پالیسی تبدیل کرنے والے بھارت کو کل دفاع اور خارجہ پالیسی میں بھی تبدیلی کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایسا ہونے سے بھارت امریکہ کا پارٹنر کے بجائے کلائنٹ زیادہ لگے گا۔ تجارتی معاہدے کے نام پر امریکہ نے بھارت کو سیاسی ہتھکڑی پہنا دی ہے۔ اس معاہدے کا زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوگا اور بھارت دراصل اس کی قیمت ادا کرتا رہے گا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بھارت میں مہنگائی بڑھے گی اور اس کی درآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ دراصل سرمایہ کاری نہیں بلکہ خریداری کی وہ زنجیر ہے جس کا تالا امریکہ کے پاس ہے۔ اس معاہدے سے امریکہ جیتا ہے اور بھارت جھکا ہے اور اس کی بھاری قیمت ایک عام بھارتی شہری ادا کرتا رہے گا۔